بہت سے لوگوں کا خیال ہے 36 دن میں 2 کلو وزن کرنے والا برائلر شاید مشینی چوزا ہے، تو یہ ایک سراسر جہالت پر مبنی خیال ہے۔ یہ برائلر چوزا جو آپ کھا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں تیار ہوتا، یہ نسل در نسل پابند اور بہترین خوراک کی بدولت یہ پرندہ تیار ہو کر ہمارے دسترخواں کی زینت بنتا ہے۔ اس کی پرورش اور نگہداشت کے مختلف مراحل پر کچھ تفصیلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ برائلر مرغی کا ارتقاء۔ دنیا کی بہترین نسلوں کی مرغیوں اور مرغوں کے ملاپ کے نتیجے میں جو نسل حاصل کی جاتی ہے وہ GGP کہلاتی ہے، یعنی پردادی اماں۔ اس نسل کی پیوند سے جو نسل حاصل ہوتی ہے وہ گرینڈ پیرنٹ یعنی دادی اماں کہلاتی ہے۔ یہ نسل پاکستان میں موجود ہے۔ اس نسل کے فلاق پاکستان میں کئی بڑے پولٹری گروپس کے پاس ہیں۔ اس ملاپ سے حاصل ہونے والی نسل بریڈر کہلاتی ہے، اور بریڈر کے انڈے سے حاصل ہونے والے پرندے کو برائلر کا نام دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی خوراک کی طرف۔ ان کی خوراک کا تعین کرتے وقت غذائی ضروریات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر فیڈ ملز میں ایک نیوٹریشن موسم کے لحاظ سے فیڈ کے فارمولے میں رد و بدل کرتا ہے۔ مکئی، گندم، چاول، وٹامن، سویابین میل، سرسوں میل، فش میل، ویجیٹیبل آئل، شیرہ، لائسین وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ ایک بہترین خوراک ہے۔ اس کے وزن میں نسل کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی برابر خیال رکھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برائلر چوزے کے پانی کے اوپر۔ برائلر مرغی کی پیدائش میں پانی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ فارمز کے اولین ترجیح بہترین لیبارٹری سے سٹریس شدہ پانی میں نمکیات کی مقدار اور pH کی مقدار برائلر کی بہترین گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تقریباً 100% برائلر فارمز کا پانی ٹیسٹ شدہ ہوتا ہے، اور پانی میں نمکیات زیادہ ہونے کی صورت میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے جاتے ہیں۔ ناقص پانی پر مرغی پلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں اس کے درجہ حرارت کی طرف۔ کنٹرول ہاؤسز میں سردی گرمی اور اس کا ٹمپریچر اس کے وزن کے مطابق کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شروع کا دن میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے آغاز کیا جاتا ہے، جو دن بدن کم ہوتے ہوتے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں شیڈ کی صفائی کی طرف۔ فلاق کے آخر میں فارم کو گرم پانی سے مکمل واش کیا جاتا ہے اور بہترین ڈس انفیکشن کا سپرے کیا جاتا ہے، اور دوران فلاق فارم میں آنے والے ہر وزٹر کو فارم میں داخل ہونے سے پہلے نہانا پڑتا ہے اور کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں۔ روزانہ صبح شام فارم کے ارد گرد سپرے کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ادویات کی طرف۔ دوران فلاق مرغیوں کو مختلف وٹامنز اور احتیاطی طور پر اینٹی بائیوٹک کورسز کرائے جاتے ہیں اور ویکسینیشن شیڈول کے مطابق کرائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں افادیت کی طرف۔ موجودہ برائلر کے آباء و اجداد نے اس کے خد و خال بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد تیز رفتار شرح نمو حاصل کرنا ہے، جو بالآخر گوشت پر منتج ہوتی ہے۔ تجارتی برائلر چوزا ان تمام پیچیدہ موروثی عوامل کا حتمی وارث ہے جو اس کی کارکردگی کی مہم کی تکمیل کرتے ہیں اور اپنے جینز میں موجود ہدایت کی مدد سے بالیدگی کا ہدف پورا کرتے ہیں۔ نمو یا بالیدگی ایک کلیدی لفظ ہے، اس لیے تمام ترجیحات اسی پر ہوتی ہے کہ شرح بالیدگی کیا ہے۔ اس لیے تمام قابل تبدیل اور ناقابل تبدیل عوامل کو گوشت کے حصول کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے وزن کا تقریباً 60% حصہ خالص گوشت پر ہوتا ہے، جو کہ ایک بہترین ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو نیکسٹ میں آپ کو رہنمائی بھیجوں وہ بھی آپ تک پہنچے۔